اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے. یہ مضمون ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائیں گی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور قبطیہ اور پینتس اور آسیہ اور فروگیا اور پینفلیا اور مصر اور لبا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو کریتے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، آئی یہودیوں اور آئی یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. خدا جلال کے بادشاہ میں تیرے شکر گزار ہوں. اے باپ، اس وقت اس دن کے لیے جو تو نے بخش دیا میں تیرے شکر گزار ہوں. خداوند تو عظیم خدا ہے اور تو جلال سے بھرا ہوا زندہ خدا اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور خداوند تو یہاں تک نشین ہے. میں تیرے شکر گزار ہوں. خداوند قادر خدا، ہم نے تیری پرستش کی، اب وہ وقت ہے کہ تو بولے مجھ سے اور ہر ایک زندگی سے ہم کلام ہو. آئے خداوند تمام ناظرین اور سامعین کو تو چھو لے، اور خداوند یہ کلام ان کے لیے پرفضل ثابت ہو. یہ کلام ان کے لیے آج روحانی طور پر بیداری کا سبب ہو. یہ کلام ان کے لیے روح سے معمور کر دینے والا کلام ہو. آئے خداوند لشکروں کی خدا اپنے خون میں چھپائے رکھے. مجھے چھو لے، الفاظ کی ترتیب بخش، بیان کرنے کا فضل بخش، آسمانی تحریک اور آئے خداوند گائیڈنس بخش دے. یسوع نام میں آمین. تشریف رکھیے. اس کی پہلی آیت میں پھر پڑھوں گا. عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. کلام مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور میرا مضمون ہے روح القدس کا نزول. بائبل مقدس میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جب مسیح صعود فرما گئے، جب مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، تو مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم
تاکید کی تھی کہ یروشلم میں ٹھہرے رہے. اور اب اگرچہ وہ تمام شاگرد جو مسیح کے ساتھ رہتے اور مسیح کے ساتھ رہے بھی، وہ روح القدس کے کاموں اور روح القدس کی معموری اور اس کے تمام کاموں سے واقف تو تھے، لیکن یہ جانتے نہ تھے کہ کب روح کا نزول ہوگا. اگرچہ انہیں یہ علم ضرور تھا کہ 10ویں دن روح القدس نازل ہوگا، لیکن یہ کوئی انہیں ایگزیکٹ ڈیٹ یا دن، انہیں یہ بھی تھا کہ شاید 3، 7 یا 5 دن بھی روح کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن ان گزشتہ 10 ایام میں خدا کا روح نازل ہوگا. لیکن بائبل مقدس اگرچہ ہم دیکھیں تو مسیح کی زندگی میں بھی ہمیں یہ واضح ہوتا ہے. آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب، اور اس کی جب ہم 39ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یوں مرقوم ہے. عہد جدید میں یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. میرے عزیزو، روح القدس اگرچہ وقتاً فوقتاً انسانوں میں کام کرتا، اور ایک خاص بات یاد رکھیں کہ روح صرف مخصوص شخصیات کی زندگی میں کام کرتا، بادشاہ، نبی اور کاہن. اور ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ روح القدس کا نزول اور روح انہی پر نازل ہوا ہوتا. اور مسیح کی اگر زندگی میں بشری خدمت میں دیکھیں تو روح القدس یسوع مسیح کی بشری خدمت کے فتح مند خاتمے کے بعد نازل ہوا. اور ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ مسیح نے اپنی خدمت اور مسیح نے اپنے اس کام کو اس دنیا میں رہ کر کیا، اور مسیح کے ساتھ خدا کا روح تھا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ نزول روح کے لیے مسیح کو نجات کے کام کو مکمل کرنا ضروری تھا. اور یہ ایک بڑا ہی گہرا بھید. آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں 39ویں آیت، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. جب تک مسیح اپنے کام کو تکمیل نہ دے دیتے، جب تک خدا اپنے کام کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مکمل نہ کر لیتا، اس وقت تک میرے عزیزو نزول روح یعنی روح القدس کا نزول، روح نازل نہ ہونا تھا. اور یہ کام اسی وقت مکمل ہوا جب مسیح نے نئے عہد کو اپنے خون کے وسیلہ سے باندھا، اور اس کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس کے بعد سے روح القدس کا نزول ہوا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ نجات کے کام کے لیے اس سے پہلے کہ روح نازل ہو، ضرورت اس بات کی تھی انسانوں کو، لوگوں کو، کہ وہ نجات کو حاصل کریں. اس سے پہلے کہ روح نازل ہو، روح گویا پاکیزگی، اور پاکیزگی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان کی زندگی میں سے گناہ دور نہ کیے جائیں. اور گناہ کو دور کرنے کے لیے مسیح اس دنیا میں آ گئے. اور جب مسیح اس دنیا میں آ گئے تو مسیح کے ساتھ اگرچہ روح ہے، خدا کا روح مسیح کی زندگی میں سے ہو کر کام کر رہا ہے، لیکن تو بھی یہ واضح رہے کہ نجات اس وقت تک صلیب پر مسیح نے جب تک کفارہ نہیں دے دیا، اس وقت تک نجات نہیں ہے. اور جب نجات آئی
تو مسیح اس دنیا میں بھی رہے زندہ ہونے کے بعد بھی، اور جب صعود فرما گئے تو پھر مسیح نے وعدہ کیا۔ آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اور اس کی جب ہم 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یہ واضح کرتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 اور 5 آیت، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب مسیح نے صعود فرمانے سے قبل اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ وہ یروشلم میں ٹھہرے رہیں تاکہ روح القدس کا ان پر نزول ہو۔ میرے عزیزوں، اگر جب غور کیا جائے، ٹھہرے رہنا، انتظار کرنا، بہت سے لوگ ٹھہرے رہنا پسند نہیں کرتے۔ بہت سی زندگیاں ایماندار ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ ایماندار توبہ کی ہوتی ہے، مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، مسیح کے شاگرد بنے ہوتے ہیں، لیکن تو بھی ان کی زندگی میں منتظر رہنے کا عملی طور پر جاری نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ انتظار کرنا، ٹھہرنا پسند کرتے ہیں۔ میں گزشتہ 2 سال قبل ملیشیا میں تھا، تو میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ میں کم از کم زیادہ سے زیادہ چاہتا ہوں کہ میں ٹھہروں، خدا کا انتظار کروں، ویٹ کروں، بیٹھا رہتا ہوں اور خدا کے حضور بالکل کوئی کام نہیں کرتا، اور تقریباً 6 سے 8 گھنٹے تک میں مسلسل خدا کے حضور میں بیٹھا رہتا ہوں، ٹھہرا رہتا ہوں، تاکہ خدا مجھ سے کلام کرے، خدا مجھ سے بات کرے۔ اور میں کوئی کام، اور ہر روز کی یہ میری روٹین ہے کہ میں خدا کے حضور ٹھہرتا ہوں، ویٹ کرتا ہوں کہ خدا کی کیا انسٹرکشنز ہے میرے لیے۔ بعض ایسے جلد باز لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، اور اگرچہ مسیح نے حکم دیا ہے کہ تم ٹھہرے رہو۔ آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو۔ باپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں روح بخشوں گا، اب غور کریں کہ روح اس وقت تک جب تک ٹھہرتے نہیں، روح اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ ہم ٹھہرے نہیں رہتے، اور ٹھہرنا ایسا نہیں کہ زندگی کو ٹھہرا دے، بلکہ خدا کے حضور، خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں ٹھہرے۔ اور جب ٹھہرتے ہیں، خدا کے منتظر رہتے ہیں، جب خدا کا انتظار کرتے ہیں اور کوئی اور کام نہیں کرتے، ان تمام کاموں کو جو دنیاوی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بالکل موقوف کر دیتے ہیں، کٹ آف کر دیتے ہیں، اور صرف ٹھہرے رہتے ہیں، تو پھر روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ وہی روح القدس جو موعودہ روح ہے، وہی روح جو باپ نے وعدہ کیا، وہی روح جو مسیح نے اپنے شاگردوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اب وہ روح نازل ہوگا، اور روح القدس کا نزول ان پر ہوتا ہے جو خدا کے حضور ٹھہرے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، اور میں نے اس چیز کا اندازہ اور اس بات پر بڑا
बारीक बीनी से गौर किया कि हर एक शख्स यही चाहता है कि वो बरकत याफ्ता हो, उसकी जिंदगी में बहुत से ऐसे रूहानी अवामिल और रूहानी काम नजर आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कलाम की ये सच्चाई है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। और एक और बात कि वो दरख्त फल उसी वक्त हासिल करता है, रूहानी फल जो रूह कुदस से मामूर शख्स होता है, वो उसी वक्त हासिल करता है जब खुदा के ज़ू ठहरता है। और बाइबल मुकद्दस हमें ये वाज़ेह करती है कि मसीह अपने शागिर्दों से मिला है और मसीह ने हुक्मन ये कहा है, और मसीह के साउथ फरमाने के बाद से वो यरूशलेम से बाहर नहीं गए, बल्कि यरूशलेम में रहे और खुदा की हुजूरी में रहे, ठहरे रहे, मुंतज़िर रहे। और एक और बात, इंसान की फितरत है, जब किसी का वो मुंतज़िर होता है तो उसे कोई और बात उसके जहन में नहीं आती, उसे उसी का ध्यान रहता है कि वो कब आए, वो शख्सियत, वो शख्स कब उससे मेरी मुलाकात हो और कब मैं उसे मिलूं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस हमें ये करती है, इमाम की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। अब रूह कुदस से बपतिस्मा इंसान उसी वक्त पाता है जब वो खुदा के हुजूर शागिर्द तो होता है, लेकिन वो खुदा के हुजूर यरूशलेम में ठहरता है। गोया खुदा के घर में वेट करता है रूह के नाजिल होने का उस वक्त, और फिर वो पानी के बाद फिर रूह कुदस से बपतिस्मे को हासिल करता है। और वो वादा जो मसीह ने किया और उसकी तकमील हमें, आए जरा देखें कलाम मुकद्दस में, अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं तो उसकी तकमील हमें वाज़ेह होती है। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब मसीह के वादे की तकमील ईद पेंतिकोस के दिन हुई। इस दिन खिलाफ मामूल काम हुआ, और वो खिलाफ मामूल काम क्या हुआ? काम ये हुआ कि रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ। जब आप खुदा के हुजूर ठहरे रहते हैं, जब आप खुदा के रूह का मुंतज़िर रहते हैं, जब आप खुदा के हुजूर इस बात का इंतजार करते हैं कि मैं अब खुदा के रूह को हासिल करूंगा, खुदा का रूह मुझ पर नाजिल होगा, तो फिर मैं कुव्वत का लिबास पाऊंगा। और बाइबल मुकद्दस ये वाज़ेह करती है कि ईद पेंतिकोस का दिन, वो वादा जो मसीह ने अपने शागिर्दों से किया था, उसकी तकमील हमें 2 बाब और उसकी पहली 4 आयात में मिलती है कि ईद पेंतिकोस के दिन मसीह के साउथ फरमाने के बाद, और ईद पेंतिकोस का दिन अगर अतीक के पस मंज़र में गौर करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि फसा से 50वें दिन, फसा के बाद से 50वें दिन ईद होती, यानी फसल की कटाई की ईद होती, और उसी दिन ये वो दिन होता जब पहले फलों की ईद कहा जाता, और यही वो ईद होती जब 50वां दिन, और गोया जब मसीह जिंदा हुए, और जब हम अगर नए नामे को देखें
تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جب مسیح زندہ ہوئے اور اس کے بعد سے 40 دن وہ اور 10 صعود فرمانے کے بعد 10 اس کو ایڈ کیا جائے تو کتنے ہو گئے؟ 50۔ اب عہد عتیق اور عہد جدید میں دیکھا جائے تو اس وقت بھی فسح کے بعد سے 50 دن یعنی کٹائی کا دن ہوتا اور اسی دن کو عید پینتیکوست بھی کہا جاتا۔ اب اگرچہ غور کریں تو اس دن خلاف معمول کام ہوا۔ ہر ایک شخص جو یروشلم، ہر ایک وہ شخص جو گلیل سے، ہر ایک وہ شخص جو مختلف علاقوں سے اس کا تعلق تھا، اس کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی، حیران کن بات تھی، اور ہر ایک کے لیے حیران کن بات اس لیے تھی کہ روح القدس کا نزول ان شاگردوں پر ہوا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اب غور کریں، جب روح القدس کا نزول ہوا ان 10 ایام میں، وہی حکم کی تکمیل شاگردوں نے کی جو مسیح نے صعود فرمانے سے قبل انہیں تاکید اور حکم دیا تھا۔ شاگردوں نے اسے عمل کیا، اس بات کا امپلیمنٹ کیا اپنی زندگیوں میں، اور وہ ٹھہرے رہے۔ اور جب ٹھہرے رہے تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ سب ایک جگہ جمع تھے، شاگرد سب ایک جگہ جمع ہو کر روح القدس کے منتظر ہیں، اور یکایک زور کی آندھی کا سناٹا وہاں جہاں سب بیٹھے تھے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو پھر یہ واضح رہے کہ ہر ایک شخص جو اس کی ایکچوئل لینگویج ہوتی ہے اس سے برعکس لینگویج جو وہ خود بھی نہیں جانتا، روح اسے بولنے کی طاقت بخشتا، اسے اس لینگویج یعنی زبان کو جو جس سے وہ ناواقف ہے، یہ ہے روح کے کام، یہ ہے روح کا ظہور، یہ ہے روح کا نزول۔ جب روح قدس کا نزول ہوتا ہے تو پھر ہر ایک شخص اپنی طرف سے نہیں بلکہ جس طرح روح بولنے کی طاقت بخشتا ہے، جس طرح روح بولنے کی تکمیل بخشتا ہے، جس طرح روح بولنے کی توفیق بخشتا ہے، انسان وہ بولتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ خلاف معمول کام ہے جو شاگردوں کی زندگی میں، اور جو شاگردوں نے اس بات کا تجربہ کیا، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس میں بڑی ایک ریزمبلنس ملتی ہے۔ بائبل مقدس میں آئے ذرا دیکھیں میرے ساتھ، متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں مسیح کی خدمت اور مسیح کی خدمت کے آغاز سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے۔ متی کی انجیل، نئے عہد نامے میں متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت میں پڑھوں گا۔ یوں مرقوم ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی،
یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ غور کیجئے کہ مسیح کی خدمت عظمیٰ کے لیے نزول روح ہوا، روح نازل ہوا۔ آئیں ذرا دیکھیں 16ویں آیت، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا۔ جب مسیح نے بپتسمہ لیا تو فوراً وہ مسیح پانی کے پاس سے اوپر گئے۔ تو دیکھیں دوسرے حصے کو، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ تشبیہ ہے کبوتر، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا روح کبوتر کی مانند مسیح پر نازل ہو۔ اور اگر عہد جدید میں ابھی ہم نے پڑھا اعمال کی کتاب اس کا دوسرے باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو، وہاں پر بھی ہمیں کچھ ایسا ہی ملتا ہے کہ روح کا نزول روح اور روح القدس کے نزول سے تقابلی جائزہ اگر غور کیا جائے شاگردوں کا اور مسیح کا، تو سیم ہے۔ مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ایسا نہیں ہے کہ مسیح کے ساتھ خدا کا روح نہیں تھا، بلکہ بائبل اس بات کو ثابت کرتی ہے، بائبل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جیسے ہی مسیح نے بپتسمہ لیا اور پانی کے پاس سے اوپر گئے تو روح مسیح پر آ ٹھہرا۔ اور اسی طرح شاگردوں کی زندگی میں بھی یہی ہے، وہ مسیح کے اس حکم کی تاکید اور مسیح کے اس حکم کو مانتے ہوئے 10 دن یروشلم میں ٹھہرے رہے۔ ابھی تک انہوں نے ان کی حقیقی معنوں میں خدمت کا آغاز نہیں ہوا، اور خدمت کا آغاز ہی روح القدس کے نزول کے بعد سے ہوا۔ اور جب خدمت کا آغاز ہوا، اور خدمت کا آغاز کیسے ہوا؟ روح سے بھرپور۔ خدمت کا آغاز کیسے ہوا؟ روح کے نازل ہونے کے بعد سے، اور معمور ہو کر، اور جب معمور ہو کر خدمت کا آغاز کرتے ہیں روح سے معمور ہو کر، تو پھر خدمت بے معنی نہیں رہتی۔ پھر خدمت ایسے نہیں کہ آپ کلام سناتے ہیں اور آپ کے کلام میں کوئی کلام میں دلوں پر چوٹ نہیں لگتی، بلکہ وہ کلام دلوں پر چوٹ لگاتا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ شاگردوں کی خدمت کے آغاز سے بھی ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ روح ان پر نازل ہوا، اور مسیح اور اسی طرح شاگردوں میں مشابہت ملتی ہے نزول روح کے وجہ سے۔ اور بائبل مقدس اس بات کو، آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 35ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو بائبل ہمیں واضح کرتی ہے۔ یوحنا 1 باب اور اس کی 33ویں آیت لکھا ہے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ اب مسیح پر جب روح ٹھہرا تو غور کیجئے کہ شاگرد بھی اس بات کا تجزیہ، اور شاگرد بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کا روح مسیح میں کام کرتا ہے۔ اور جب روح القدس کا نزول مسیح پر ہوا تو مسیح روح سے بھرپور، مسیح روح سے لبریز، اور پھر مسیح کی خدمت کو اگر غور کر لیں تو خدمت میں معجزات ہیں، بے شمار عجائب ہیں، بے شمار شفا کے کاموں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایسا کہ لازر جو 4 دن سے مردہ ہے، لازر اٹھ باہر آ، لازر باہر آ جاتا ہے۔ جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو پھر خدمت میں معجزات کا ہونا ضروری ہے۔ جب خدا کا روح نازل ہوتا
تو پھر خدمت کے بعد خدمت میں پھر خدا اسی روح کو جو مالدہ روح ہوتا ہے وہ نازل کر چکا ہوتا ہے، اور اسی روح کے وسیلہ سے بے شمار عجائب کو رونما کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ہے روح القدس کے نزول، یہ ہے روح القدس کا نزول۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں ذرا دیکھیں، جب روح القدس عہد عتیق میں اگر جب غور کریں تو بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے، یوئیل دوسرا باب اور اس کی جب ہم 28ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یوئیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ غور کیجئے کہ نزول روح سے، روح القدس کے نزول سے نئے دور کا آغاز ہوا، اور خدا کے نزول اور خدا کے روح القدس کے نزول کے وعدہ کی تکمیل بھی ہوئی۔ اگرچہ یوئیل نے اس بات کو، خدا نے یوئیل نبی کی معرفت یہ پیشن گوئی کی، اور میں نے ابھی آپ کو چند لمحات پہلے بیان کیا کہ روح اس وقت صرف نبیوں پر، بادشاہوں پر اور کاہنوں پر نازل ہوا کرتا، لیکن اور کچھ ایسی بائبل مقدس میں سے مثالیں اور شخصیات ہیں جن پر روح آتا اور پھر چلا جاتا، زور سے نازل ہوتا اور اس کے بعد پھر روح کے کوئی کام نہیں۔ لیکن یوئیل نبی اس بات کو واضح کرتا ہے اور بات یہ بیان کرتا ہے، 28ویں آیت کو دیکھیں، یوئیل دوسرا باب اس کی 28ویں آیت، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اب جب اور یہ روح القدس کے نزول سے یہ کام عمل میں آتے ہیں، رویا روح القدس کے نزول سے ہے، روح نازل ہوا ہے، اور جس میں خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے وہ رویا دیکھتا ہے، جس میں خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں نبوت کرتے ہیں، جس میں خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے اور جس میں خدا کا روح نازل ہوتا ہے، جس پر گویا وہ پھر اپنی زندگی مسیح کے تابع کر چکے ہوتے ہیں اور وہ رویا دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں 29ویں آیت، بلکہ ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ کوئی شخص بھی جو کوئی ایمان لاتا ہے، ہر ایک ایماندار پر روح کا نزول ہوتا ہے، روح القدس کا نزول ان پر، کا وہ کیسی بھی حیثیت، کسی بھی طرح سے اس کا تعلق ہو، حیثیت رکھتا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، غرض ہر ایک پر، ہر فرد بشر پر روح نازل ہوتا۔ اور بائبل مقدس میں اعمال 16 دوسرا باب اور اس کی 16ویں سے 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں ہمیں یہاں پر
روح القدس کے نزول اور روح القدس کا نزول ہوتے ہوئے ہمیں ملتا ہے. دیکھیں ذرا، جب روح نازل ہو گیا تو بائبل مقدس ہمیں واضح کرتی ہے. دیکھیں 16ویں آیت، اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر، ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے کہ یہ پیشن گوئی جو یوئیل نے کی تھی اس کی تکمیل عید پینتیکوس کے دن ہوئی، جب روح کا نزول ہوا، روح القدس کا نزول ہوا. تکمیل ہمیں بہت قبل، کافی عرصہ، صدیوں پیشتر یوئیل نے نبوت کی ہے، لیکن ظہور اور اس کی تکمیل، روح القدس کا نزول نئے عہد نامے میں شاگردوں کی زندگیوں میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ روح القدس یافتہ ہو گئے، جب روح کا بپتسمہ انہیں ہو گیا، جب خدا کا روح ان پر نازل ہوا، تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے. آئیں دیکھیں اعمال اس کا پہلا باب، اور اس کی جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے تھیوفیلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. یہاں پر بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے جب روح القدس کا نزول ہوا تو روح القدس کے نزول سے شاگردوں نے اس کام کی تکمیل کی، اس کام کو جاری ساری رکھا، اور اس عظیم کام کو اور مزید وسعت بخش دی. اس کام کو جو مسیح کرتا رہا اپنی زمینی اور بشری خدمت میں، وہ روح القدس یافتہ ہو گئے، روح القدس سے معمور ہو گئے، اور ان کی زندگیوں سے بے شمار زندگیاں بابرکت، بہت سی زندگیوں نے توبہ کی، بہت سی زندگیاں مسیحیت میں شامل ہو گئے، مسیح کو قبول کر لیا. اور یہ ہے روح القدس کے نزول کے بعد سے. اور بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے کہ جس طرح مسیح سکھاتا رہا، مسیح سناتا رہا، اسی طرح شاگرد روح القدس یافتہ ہو کر پھر روح القدس کے کام ان کی زندگیوں میں جاری ہوتے، ظہور پذیر ہوتے. اور بائبل یہ واضح کرتی ہے کہ وہی پطرس ہے جو پہلے تک خائف ہوتا ہے، وہی پطرس جو روح القدس یافتہ نہیں ہے، اگرچہ شاگرد ضرور ہے لیکن ڈرتا ہے عام یہودیوں سے، لیکن خائف ہے لوڈی سے، خوف زدہ ہے بعض ایسے یہودی علماؤں سے. لیکن غور کیجیے، جب روح کا نزول ہوا تو پھر خوف جاتا رہا، ڈر جاتا رہا. وہی پطرس ان 11 میں کھڑا ہوا اور دلیری کے ساتھ کلام سنا رہا. گویا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ روح القدس کے نزول سے وہ کام جو مسیح کرتا تھا، وہی کام کو شاگرد پھر مزید بڑھاتے گئے.
وہ کام رکا نہیں اور وہ خدمت رکی نہیں بلکہ مزید ایکسٹینڈ ہوتی گئی. اور بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے. آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں امام کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی جب ہم 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اب گویا جب روح کا نزول ہوا تو پھر یہ پطرس جو عام سا تھا روح سے معمول ہو گیا. وہی کام جو مسیح کرتا تھا, وہی کام جو مسیح سے ظہور پذیر ہوتے تھے اب پطرس سے ہوتے ہیں. اور یہ واضح بات ہوتی ہے کہ روح قدس جب اس کا نزول ہوتا ہے, جب روح آتا ہے, جب روح زندگیوں پر ٹھہر جاتا ہے اور جب روح انسانوں میں کام کرتا ہے تو پھر پطرس جیسے دلیر ہو جاتے ہیں اور پطرس جیسوں سے خدا اپنے کام کو لینا جانتا ہے. بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے. آئیں دیکھیں دوبارہ امام کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 6 آیت. پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اب غور کیجئے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اپنے کام کو روح القدس دے کر جاری و ساری رکھا اور نزول روح القدس سے کام جاری رہا اور روح القدس نازل ہوا تو وہ کام جاری ہوا اور جاری ہی رہا. اور وہ کام شفا کا کام, وہ کام زندگیوں کی رہائی کا کام, وہ کام نجات کا کام, وہ کام لوگوں کے لیے ہر طرح سے سکون کا کام, وہ کام جو عام شخص نہیں کر سکتا, وہ کام کاموں کے وسیلہ سے روح ان کے لیے کام اور مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ ہے وہ کام اور وہ اسی وقت ہوا جب روح ان پر نازل ہوا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے. آئیں ذرا دیکھیں یوحنا کی انجیل 16 باب اور اس کی 7 آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا, لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اب یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سعود المسیح سے روح القدس کا نزول ہوا تاکہ یسوع اپنے شاگردوں کے وسیلہ سے روح القدس کی قوت سے کام کرتا اور روح القدس کے نزول سے شاگردوں کی خدمت میں ایک نیا باب کا آغاز ہوا. اور بائبل مقدس اس بات کو احیا کرتی ہے کہ اگر مسیح سعود نہ فرماتے تو پھر وہ مددگار, اور ہمارا مددگار کون ہے؟ روح القدس. میرا مددگار کون ہے؟ روح القدس. آپ کا مددگار کون ہے؟ روح القدس, جو آپ کی مدد کرتا ہے, جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے, جو آپ کو گرنے سے بچاتا ہے, جو آپ کو ہر خطرے سے, ہر ایک ایسی پرابلم سے پہلے سے آگاہ کر دیتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے, اور جب خدا کا روح ہی نازل نہیں ہوگا تو انسان پریشانیوں میں, دکھوں میں, مصیبتوں میں اور اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن مسیح کے سعود فرمانے سے مسیح نے وہ روح بھیج دیا تاکہ اس روح کے نزول سے آپ کی زندگیوں میں قوت آ جائے اور قوت سے خدا کے کام کو کر سکے. آپ اپنی زندگی میں خدا کے روح کو جلال دے سکے تاکہ مسیح کی منادی کریں
اور شاگردیت اور کلیسیا کے قیام کے کام کر سکے۔ اس لیے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں ذرا 8ویں آیت، امام کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ وہی انسان جو بزدل ہے، وہی انسان جو کمزور ہے، وہی انسان جو اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے، لیکن جب قوت کا لباس آ جاتا ہے تو پھر قوت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ جب روح القدس کا نزول اس کے لوگوں پر، اس کے شاگردوں پر جاری ہوتا ہے تو پھر شاگرد وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو مایوس نہیں کرتے، انہیں علم ہے کہ ان کا مددگار جو مسیح یسوع نے ان کے لیے بھیجا وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ قوت پذیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی قوت کو کمزور بھی بناتے ہیں، لیکن چونکہ آپ روح القدس یافتہ اور آپ، اس کا سبب یہ ہے کہ خدا اسے بیٹھنے کی، منتظر رہنے کی تقویت بخشتا ہے، خدا کا روح اسے زور بخشتا ہے اور اسے قوت سے معمور کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے حضور بیٹھا رہے۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ یہی ہوتا ہے۔ ایک ابھی ایسے مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بس تقریباً 15 سے 20 منٹ چرچ پنجاب میں، انہوں نے ایک علاقہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بس 15 سے 20 منٹ کے دوران بڑی مشکل ہے، اور اس کے بعد تو کلیسیا اٹھ جاتی ہے اور یا چلی جاتی ہے۔ لیکن جو قوت سے معمور ہو جاتے ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگرچہ ان کی جسمانی قوت زائل بھی ہو جاتی ہے لیکن روحانی قوت سے وہ مزید بھرتے جاتے ہیں، وہ روحانی قوت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ روح انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، روح انہیں تھکا ماندہ نہیں رہنے دیتا، روح انہیں ایسا نہیں کہ وہ نڈھال ہو جائیں، بلکہ انہیں چاق و چوبند رکھتا ہے اور انہیں بیدار رکھتا ہے، اور جن پر خدا کا روح نازل ہوتا ہے وہ پھر ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، بلکہ وہ چست ہوتے ہیں، وہ بیدار ہوتے ہیں، اور خدا اسی لیے انہیں قوت بخشتا ہے تاکہ وہ کلیسیا کے کام کو مزید پھیلائیں، تاکہ وہ کلیسیا کے کام کو کر سکیں اور شاگرد اور شاگردائیں بنائیں۔ اور اسی لیے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں ذرا دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 31ویں آیت، یوں لکھا ہے، رسولوں کے اعمال اس کا 9 باب اور اس کی 31ویں آیت مرقوم ہے، پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خدا کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ اب غور کیجئے کہ روح القدس کا نزول ہوا ہے تو کلیسیا کس کے نزول سے تسلی پا رہی ہے؟ کسی معتبر شخص کی وجہ سے انہیں حوصلہ افزائی نہیں ہے، تسلی انہیں اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی بڑی طاقت ان کے پیچھے ہے، انہیں اس بات کی دلیری نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی ہر وقت مدد کر سکتا ہے، نو اینڈ نیور، بلکہ انہیں تسلی اور چین اس لیے ہے اور کلیسیا بڑھ کس لیے رہی ہے کہ روح قدس کا نزول ہوا ہے، اور روح قدس کے نزول کی بنا پر اس کی وجہ سے کلیسیا تسلی پذیر ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ جو کلیسیا اور کلیسیا کے ممبر رکن تو ہوتے ہیں لیکن بے چین ہوتے ہیں، اس لیے
کہ وہ روح سے خالی ہوتے ہیں. ایسی بے شمار کلیسیاں بے سکونی، آدھا گھنٹہ گزرتا ہے اس کے بعد بے سکونی شروع، گھڑیوں پر نظریں نگاہیں شروع، اس لیے کہ روح کے کام اس کلیسیا میں رونما نہیں ہوتے. اور جس کلیسیا میں روح کا نزول ہوتا ہے، جس کلیسیا اور کلیسیا ممبران روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، وہ پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے. ان کی توجہ کا مرکز مسیح ہوتا ہے، اور وہ روح میں تسلی پذیر ہوتے ہیں، بے چین نہیں بلکہ چین حاصل کیے ہوتے ہیں. اور انہیں اسی لیے پھر ان کی انفرادی